حبیبی یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے، تیرے دشمن جلتے رہیں گے، جل کر مرتے رہیں گے، جل جل کر مرتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وہ شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالی جن کو لوگ ولیوں کا ولی سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تم ہمارے مفتیوں کو تنگ نظر نہ کہو، یہی صوفیوں کا بھی مذہب ہے، یہ ساری امت کا مسلک ہے۔ اس کتاب میں چونکہ میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے اور اب یہ مرکز الصراط المستقیم للبحوث کی طرف سے چھپ چکی ہے 3 جلدوں کے اندر، عربی کے اندر، اس کے اندر یہ آج کا مسئلہ پوری طرح ڈسکس ہوا اور میں نے پھر اس کے ماخذ تلاش کیے۔ 1 سال میں نے سفر میں گزارا، اب وہ مخطوطات اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اگرچہ مارکیٹ میں وہ چھپی نہیں ملتی، اس کا بھی میں نے نسخہ قلمی تلاش کیا اور اس کا ماخذ بھی ڈھونڈا، اور یہ پوری فقہ حنفی کے لحاظ سے اس وقت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو، اس امر کو جو انہوں نے پیش کیا شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ عنایت قادری جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھتے ہیں اتنا اور آج کا کون سمجھے گا، اور پھر انسائکلوپیڈیا تیار کیا پورا فقہ کا، اس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں سے اولاً انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو مخطوطے کا ورقہ نمبر 239 اور 240 ہے، ولادت ان کی 1056 ہجری کی ہے، وصال 1148 ہجری میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا اور حق ادا کر دیا۔ بیان کرتے وقت حضرت شاہ عنایت قادری نے پوری تفصیلات ذکر کی اور تفصیلات کے لحاظ سے بھی انہوں نے ہر امر کو اپنے دلائل سے جو قرآن مجید سے بھی ہیں اور سنت سے بھی ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا۔ یہ وہ الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سامنے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ، جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی یا اہانت کی، اور آبا فی امر دین ہی، یا نبی علیہ السلام کے دین میں کسی بات کو عیب والا بتایا، او فی شخص ہی، یا نبی علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراض کیا، او فی وصف من اوصاف ہی، یا اوصاف میں سے سرکار دو علیہ وسلم کے اوصاف میں سے کسی پر تنقید کی، سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا، وہ گالی دینے والا جس نے کسی وصف ذات پر تنقید کی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سواء من اہل الکتاب او غیرہ، خواہ وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہو یا ان سے علاوہ ہو، ذمین کانا او حربین، ذمی ہو یا حربی ہو، سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادر عنہ عمدا او سہوا، خواہ جان بوجھ کے ہو یا صاحب سے ہو، اور جدا او ہزلا، یا سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں ہو، فقد کافر خلودا، جس نے یہ کام کیا وہ دائمی کافر ہو گیا۔ فقد کافر خلودا، خلود کا مطلب ہے توبہ کی گنجائش نہیں رہی، ابو جال جیسا۔ فقد کافر خلودا، وہ دائمی کافر ہو گیا۔ کیسے؟ بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا، کہ اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ لوگوں کے ہاں نہ اللہ کے ہاں، مطلب کہ دنیا میں بھی قتل ہوگا، آخرت میں بھی جہنم میں جلے گا، دائمی کافر ہو گیا۔ اور ساتھ اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِينَ اجماعاً، سارے اجماع کے ساتھ، جس کو قاضی ایاز نے بھی ذکر کیا، نسیم الریاض نے بھی ذکر کیا گیا، فرما اجماع وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَطْعًا، ایسے مجرم کا شرعی حکم قتل ہے قطعی طور پر۔ کیسے؟ فرماتے ہیں وَلَا يُدَاهِلُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فِي حُكْمِ قَتْلِهِ، ایسے گستاخ کو قتل کرنے میں بادشاہ دیر نہ لگائے اور بادشاہ کا نائب بھی دیر نہ کرے۔ وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْإِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینِوِیَّةُ، اگر اس گستاخ کو قتل کرنے میں دینی فوائد بھی فوت ہوتے ہوں، پھر بھی جو ہوتا ہے ہو جائے، گستاخ زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔
دنیا تو دنیاوی رہ گئے. لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا, ہماری معیشت مر جائے گی. کہنے لگے دینی فوائد بھی, ابھی میں جس کا حوالہ انہوں نے دیا وہ کتاب پیش کروں گا کہ دینی فوائد کیا ہے. کہا دینی فوائد بھی اگر جاتے ہیں تو جائیں, اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. وَإِنْ أَحْمَلُوا, یہ لکھا انہوں نے ہے. حکومت والے یہ جانے کہ آج ہمارا نہیں, یہ اس وقت کے حکمران, ان کو بھی انہوں نے بتایا تھا 3 صدیاں پہلے. کہنے لگے وَإِنْ أَحْمَلُوا, اور اگر تاخیر کی حکمرانوں نے, تو کیا ثابت ہوگا صرف تاخیر سے. فَقَدْ رَدُوا بِالْكُفْرِ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ, تاخیر کی تو پتہ چلے گا مرضی حکمرانوں کی بھی ہے کہ گالی نکلے. فَقَدْ رَدُوا مِنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ, تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے. فَالرَّاضِي بِالْكُفْرِ كَافِرٌ فَهُمْ كَافِرُونَ, اس وقت بھی انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا, رضا اختیار کرے گا گالی پر, فَهُمْ كَافِرُونَ, وہ کافر ہے. یہ شاہ عنایت قادری نے اس وقت اس فتوے کی وضاحت کی, اور اس انداز میں انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا, اس کو کہا کہ یہ فتاوی حسب المفتین کے اندر یوں لکھا ہوا ہے. فتاوی حسب المفتین میں نے تلاش کیا, دریائے سندھ میں نے عبور کیا اس کے پار لائبریری سے, جس وقت اس مجھے کھوج لگایا, اس میں ہو بہو وہ الفاظ مجھے مل گئے. یہ فتاوی حسب المفتین قاضی خواجہ عبد المعالی بن خواجہ بخاری 10ویں صدی ہجری کے ہیں. انہوں نے جو لکھا تھا وہ کلمی مخطوط بھی میرے پاس موجود ہے, جس میں انہوں نے علامہ امام علم الہدا کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا, اور یہ مکمل کی مکمل عبارت ہو بہو A to Z اس کتاب میں پائی گئی. اور صرف اضافہ اس میں یہ ہے کہ جو شاہ عنایت قادری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دینی فوائد بھی فوت ہو جائیں تو ہوتے رہیں, گستاخ نہیں بچنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ وہ دینی فوائد کیا ہے مثلا جو فوت ہو جائیں, تو کہنے لگے دینی فوائد یہ ہیں کہ اگر اس بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے جس جج نے فیصلہ کیا اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ان کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, گستاخ کی پارٹی کے ہاتھ لمبے ہیں اور دیندار لوگ قتل ہو جائیں گے, تو حسب المفتین نے کہا سارے قاضی مفتی مرتے ہیں تو مر جائیں, گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے. دینی فوائد, دینی دنیاوی تو دنیاوی رہ گئے, لوگ بک بک دنیاوی فوائد لیے پھرتے ہیں. دینی فوائد میں اگر جاتے ہیں تو چلے جائیں. آج قاضی مفتی جو کہہ رہے تھے وہ قتل ہو جائیں تو ہو جائیں, مگر یہ جو انہوں نے حق بیانی کی جان شہادت میں چلی جائے گی ان کی, مگر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا گستاخ کو, گستاخ کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا. اب اسی چیز کو مزید ہم پیچھے لے کے چلتے جاتے ہیں. میں یہ کلمی نسخہ ہے فتاوی کردری کا, 827 ہجری ان کا تاریخ وصال. فتاوی کردری کے اندر اسی چیز کو پوری طرح اس پر بحث کی گئی, اور یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ وجہ بیان کی. یہ تمہارے سامنے فتاوی کردری کا وہ حصہ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور یہ مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اس میں وہ ارتداد والی ساری بات ہے کہ توبہ کیسے قبول نہیں ہوتی. کہتے ہیں اللہ اذا صبر رسولہ, اور یاد رکھیں یہ ساری حنفی فقہ, یہ شافی فقہ نہیں, مالکی نہیں, حنبلی نہیں, یہ چوٹی کے حنفی اپنے اپنے عہد کے امام. کہا الا اذا صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیاء فانه يقتل حدا. کہا مرتد ویسے 3 دن دیے جائیں گے, نہ مانا تو قتل ہوگا ورنہ 3 دن ہیں, لیکن کہا اس مرتد کے لیے 3 دن نہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی, اس کے لیے 3 دن نہیں. فانه يقتل حدا, اسے حد کی بنیاد پہ قتل کیا جائے گا. ولا توبہ له اصلا, اس کی کوئی توبہ نہیں. سواؤن بادل قدرت او جا تائبہ, خود پیش ہو جائے آکے حکومت کے سامنے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی, پتا کسی کو نہیں, مجھے پتا میں نے کی ہے, تو مجھے معاف کر دو, پھر بھی سر اترے گا. یا مسلمان پکڑ کے لے آئیں پھر بھی سر اترے گا. یہ ساری وضاحت غایت الحواشی شاہ عنایت قادری صاحب نے بھی لکھی ہے. یہ ساری وضاحت حسب المفتین میں بھی ہے, جو فتاوی کردری جو فقہ حنفی لوگ تقاضا کرتے ہیں, تو وہ فقہ حنفی میں پیش کر رہا ہوں. اس کو بیان کر کے وجہ بیان کی, فرمایا لا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین, جس طرح باقی آدمیوں کے حق توبہ سے معاف نہیں ہوتے, تو یہ بھی آدمی کا حق ہے نا, سب سے بڑے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو توبہ سے معاف نہیں ہوگا. مثال دی طرح کہ حد قذف معاف نہیں ہوتی, تو یہ حق بھی معاف نہیں ہوگا, اس پر باقاعدہ اس کو سزا دی جائے گی. اب
یہ تینوں کتابیں اس انداز کو بیان کرتے ہوئے چونکہ قریب ہیں چند فٹوں پر شاہ عنایت قادری، ان کی روح آج صدیوں بعد بھی اس پہ نازا ہوگی کہ میں نے جو سوغات پکائی تھی ایوان اقبال والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اب بک بک کرتے ہیں لوگ امام ابو حنیفہ، تم کیا جانو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، دن رات ان کے خلاف بکواس کرنے والوں، اب ان کا سہارا لے کے اور کوئی غداری کرنا چاہتے ہو تو میرے امام کے ذمہ یہ بات مت لگاؤ۔ کیا ہے مذہب، یہ کس کا مذہب ہے؟ شاہ عنایت قادری نے کہا سنو، ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم ابی حنیفہ، کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واجب القتل ہے، 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اب پہلے نمبر پر یہی صدیق اکبر کا مذہب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ اس کے اندر بھی ہے، فتاوی کردری میں بھی لکھا ہے ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم۔ امام اعظم کے لفظ سے بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، وہ فقہاء نے امام اعظم ہے، ہاں یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ یہ حسب المفتین، اس میں بھی ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم ابی حنیفہ، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ گستاخ کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں چونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مجمع الانہر ہے، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 677 ہے۔